خالق ارض و سما کے لیے ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، رمضان المبارک کے بعد ہم نے پچھلے خطبات کے اندر ایمان کی حفاظت کے چند پہلو بیان کیے تھے۔ ایمان کی حفاظت آج کے اس پرفتن دور میں از حد ضروری ہے کہ جس دور کے اندر ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، لوگ کلمہ، ایمان، اسلام، عبادات، تلاوت، دعا، قیام اللیل، ان ساری چیزوں کو ترک کر رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ایمان کی جو حفاظت کرنے والا ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ پچھلے خطبات کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم بات کریں گے ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و ستون شعبہ وفی روایت اخری بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء من الایمان، کہ سب سے جو افضل ایمان کی شاخ ہے وہ کیا ہے؟ اس بات کا اقرار لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے ایمان کی؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح میں پچھلے خطبے کے اندر عرض کر چکا، یہ ایک بڑی ہاٹ ڈیبیٹ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ۔ بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے، جس طرح میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ والحیاء من الایمان، اور حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ اور جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے جو مرضی کرتا پھر میرے بھائیوں، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، یہ خطبہ جمعہ آپ سنتے ہیں، ہر عربی خطبہ کے اندر اس کلمہ توحید کی گواہی موجود ہے۔ وضو فرماتے ہیں، وضو کے بعد کلمہ توحید کی گواہی موجود ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ توحید کی گواہی موجود ہے۔ نکاح ہوتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی موجود ہے۔ جنازہ ہوتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی موجود ہے۔ ساری بڑی حج ہوتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی موجود ہے۔ عمرہ ہوتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی موجود ہے۔ اسلام کی ہر بڑی عبادت کے اندر کلمہ توحید کی گواہی موجود ہے۔ اگر اس کی گواہی نہیں ہے تو پھر نیکی بھی نہیں ہے، پھر نیکی نہیں ہے۔
اگر تمہارے پاس کلمہ توحید نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ عرصہ قبل میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دے چکا ہوں، ہوم ورک دیکھ چکا ہوں، آج دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں. پڑھنا کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، ہمیں پڑھنا اچھے طریقے سے تب آئے گا جب ہمیں لکھنا آئے گا. ہمیں لکھنا نہیں آتا. جس کلمے کی بنیاد پر میں اور آپ مسلمان ہیں وہ کلمہ ہمیں لکھنا نہیں آتا. کچھ دن قبل مجھے ایک جنازے پہ جانے کا اتفاق ہوا. اب تلاش کر رہے ہیں بندہ کون ہے جو قبر میں رکھے جانے والی اس سلیٹ پر کلمہ طیبہ لکھے. تو کسی کی ہمت ہی نہیں آتا ہو تو لکھیں. مولوی صاحب بھی موجود ہیں. مولوی صاحب نے میرے سامنے لکھا اور غلط لکھا ہے. مسجد کے امام صاحب ہیں اور ایسا 30-32 سال سے خطیب ہیں. میرے سامنے لکھا ہے اور کلمہ طیبہ غلط لکھا ہے. پڑھیں گے ہم صحیح تب جب ہمیں صحیح لکھنا آئے. آج پھر اسائنمنٹ خطبے کے آغاز میں دے رہا ہوں. اسائنمنٹ تو لیکچر کے آخر میں ہوتی ہے لیکن آج ابتدا میں دے رہا ہوں. انشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سب گھر جا کے ٹرائی کریں گے. انشاءاللہ لکھیں گے نا جی؟ میرے بھائی اور بہنیں سب لکھیں گے انشاءاللہ. کلمہ طیبہ لکھیں گے. جب آپ صحیح لکھیں گے پھر پروننسیشن بھی اس کی صحیح ہوگی. آپ صحیح طور پہ اس کو، بڑے بڑے مولوی ہیں ان سے سن لیں، نہ بولنا ٹھیک آئے گا نہ لکھنا ٹھیک آئے گا. اور یہ وہ کلمہ ہے، اللہ کی قسم یہ وہ کلمہ ہے کہ جو میری اور آپ کی نجات کا سبب ہے. یہ کلمہ ہے جو میری اور آپ کی نجات کا سبب ہے. باقی دیکھ لیں، میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، ہماری مائیں بہنیں خواتین سب انسان ہیں. زندگی کے اندر غلطیاں، کوتاہیاں، سیئات، غلطیاں، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ایک ہی گارنٹی ہے میرے پاس اور آپ کے پاس جنت میں جانے کی، ایک گارنٹی، اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بھی نہ لکھنا ہے، یہ بھی نہ پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ قبر میں پہنچے پوچھا جائے ہاں جی من ربک من نبیک ما دینک، تو پھر میں کہوں کہ لوگ ایک کلمہ پڑھتے تھے سو میں نے بھی پڑھا. یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. لوگ ایک کلمہ پڑھتے تھے میں نے بھی پڑھا. لیکن اگر اس پہ کار بند نہ رہے، اس کلمے کا مقام کیا ہے، فضیلت کیا ہے. اور بالخصوص میں نے یہ ٹاپک دوبارہ شروع اس لیے کہ ایک تو ایمان کی بنیاد ہے اور دوسری انشاءاللہ میں آنے والے خطبات کے اندر کلمہ کی شرطیں بیان کروں گا. کلمہ کی شرطیں بیان کروں گا. علماء بیان نہیں کرتے. ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. یہ سبب ہے کہ میرے مسلمان نوجوان کو ایمان کا پتہ نہیں ہے. ایمان کہتے کسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس پر بھی ایک جھگڑا ہے، افسوس کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ طیبہ ثابت ہی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ بڑا مارکۃ الاعراب بحث ہے اس کے اندر. ہاں جی، اور کہتے ہیں ثابت ہی کوئی نہیں. اور پتہ ہے آپ کو کیوں کہتے ہیں ثابت ہی کوئی نہیں؟ پتہ ہے جب ثابت نہیں ہوگا تو ہم جس کو چاہیں گے ساتھ نام لگا لیں گے. اور بابا جی محمد صاحب زالوی کو کئیوں نے سنا ہوگا، اور بھی بہت سارے علماء کہتے ہیں جی نہیں کلمہ طیبہ ثابت ہی کوئی نہیں. ایسے شور کیے مسلمان مولویوں نے. یہ الگ الگ جگہ قرآن میں ایک جگہ لا الہ الا اللہ اور دوسری جگہ پہ محمد رسول اللہ، اکٹھا کہیں نہیں ہے. میرے بھائی اکٹھا موجود ہے، چلیں وہ اس کی فضیلت تو بیان کریں گے، ثبوت بھی پیش کرتے چلیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ساروں کو بیچاروں کو پتہ نہیں. کہہ دینا جی کلمہ ثابت کرو، عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یقیناً پریشان ہوگا. آپ سے کہیں جی کلمہ وہاں میں کتنے کلمہ طیبہ ثابت کر، تو ہم ثابت نہیں کر سکیں گے. جھگڑ لیں گے اس سے، غصہ بھی کریں گے، تو کلمے نو گلاں کرنا ہے، لیکن ثابت نہیں کر سکیں گے. پہلی چیز، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات
اس کے اندر ایک حدیث لے کے آئے، اور اس حدیث کا ایک جز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کفر پر بزد رہے، یہ قرآن کی آیت وہ لے کے آئے ہیں سورہ نحل کی، یہ قرآن کی آیت لے کے آئے ہیں وہاں اس حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ جو کافر ہیں اپنے کفر کے کلمے پہ بزد رہے، اٹکے رہے، کفر کے کلمے پہ اٹکے رہے، بزد رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ جو اطمینان اور سکون ہے، یہ رسول اور مومنین کو عطا کیا، اور یہ زیادہ حق رکھتے تھے رسول اور مومنین کہ ان کو یہ اطمینان اور سکون دیا جائے اس کلمے کے ذریعے۔ وہ کلمۃ التقوی ہے، وہ کلمہ تقوی کا کلمہ ہے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَهِيَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ، یہ مکمل اکٹھا کلمہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور فرمایا یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کا انکار صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین نے کیا تھا، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کا انکار صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین نے کیا تھا۔ اور اسی طرح کتاب الایمان ابن مندہ رحمہ اللہ علیہ، وہ ایک اور سند سے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں، یہی الفاظ ہیں، سند پیچھے اور ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور المحلہ کے اندر امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ وہ ایک مسئلے کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ جس طرح تمام امت کا اجماع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اس طرح یہ تین اعتبار سے یہ کلمہ طیبہ ثابت ہے۔ آپ یہ بات سن سکتے ہیں اور کسی کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بعض قرآنی آیات کے اندر اور بعض احادیث کے اندر الگ الگ موجود ہے۔ اعتراض یہ کہتے ہیں نہیں، کلمہ اصل کلمہ شہادت ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، یہ ثابت ہے۔ دوسرا ثابت میں نے کلمہ طیبہ آپ کے سامنے ہر تین اعتبار سے ثابت کیا ہے۔ اب اس کے فضائل پر بات کریں، کلمہ طیبہ کا اقرار کیے بغیر کوئی شخص دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دل کے اخلاص کے ساتھ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر میں لا الہ الا اللہ کی وضاحت، اس کا علم آپ کے سامنے رکھوں گا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے، معنی و مفہوم کیا ہے، کیوں کلمے کی جو پہلی شرط ہے نا وہ علم ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ تو انشاءاللہ یہ پہلی شرط کے تحت ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے کلمے کا اردو ترجمہ صحیح کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کسی سے پوچھ لوں نا یہاں جمعہ پڑھنے والوں میں، صاحب علم بھی میرے سامنے بیٹھے ہو کہ لفظ اللہ کہاں سے آیا ہے، پریشان ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا لفظ بہت بڑا کلمہ ہے، والا ذکر اللہ ہے اکبر، سب سے بڑا ذکر اس کائنات کے اندر ہے تو وہ کلمہ طیبہ، اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ اور جتنے یہ ورد وظیفے علماء بتاتے ہیں نا، جو صحیح علماء ہے، وہ نہیں جو غلط دھم جھاڑ والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو علماء حق آپ کو قرآن و سنت سے مسنون وظائف بتلاتے ہیں، وہ تمام وظائف سب سے زیادہ طاقتور ہیں جن کے اندر لفظ لا الہ الا اللہ آتا ہے۔ آپ غور کر لیں، صبح و شام کے اذکار میں غور کریں، طرح طرح کی حاجات کے وقت جو علماء صحیح قرآن و سنت سے ہمیں وظائف بتلاتے ہیں جن کے اندر لفظ لا الہ الا اللہ شامل ہے، وہ سب سے بڑے وظائف ہیں اور سب سے مؤثر وظائف ہیں، اور ان کا نتیجہ اللہ کی قسم منبر رسول ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے اندر ان کلمات کا تجربہ کیا ہے، دیر نہیں اللہ نے فوراً جواب دیا، فوراً جواب ملا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ اللہ کے ملک میں داخل ہو گیا، یہ اللہ کے ملک کا پاسپورٹ ہے، اللہ کے ملک میں داخل ہونا ہے، تم نے اللہ کے ملک میں داخل ہونا ہے، داخل ہوئے۔ فائدہ سب سے پہلا کیا ہے
کہ جب تم مسلمان ہو گئے، اس کلمے کے ذریعے مسلمان ہوئے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب تم مسلمان ہو گئے اس کلمے نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اس کلمے کی وجہ سے رب کریم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس نے یہ کلمات پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج نکلتا ہے ان تمام چیزوں سے یہ بہتر ہیں کلمات. کائنات کی وہ تمام چیزیں، کیوں؟ اس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے. سورہ اخلاص کا اتنا مرتبہ کیوں ہے؟ ایک دفعہ پڑھیں 1/3 قرآن کا ثواب ہے، 3 دفعہ پڑھیں پورے قرآن کا ثواب ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے. توحید والی چیزیں اثر رکھتی ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے. یہ کلمہ توحید میرے عقیدے کے اندر ہوگا، اللہ کی قسم ہے، تب تیری نماز، تیرا روزہ، تیرے حج، تیری زکاتیں، تیرے عمرے، تیری خیراتیں تب قبول ہوں گی کہ اگر زبان سے ادا کیا جانے والا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرے عقیدے میں موجود ہے. اگر یہ عقیدے میں موجود نہیں ہے تو اللہ کی قسم تو 1,00,000 دفعہ پڑھ لے، اگر عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہے تو یاد رکھنا اللہ کو اپنی توحید کی پرواہ ہے، کسی اور بات کی پرواہ نہیں. تیرے عقیدے میں شرک ہے، تو نے زبان سے کلمہ پڑھا، عقیدے میں لے کے نہیں آیا، اللہ کو تیرے ان عبادات کی بالکل کوئی پرواہ نہیں، رب العزت کو پرواہ نہیں. کیوں؟ تو سادہ مسلمان جانتا تھا رب ایک ہے، کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے، یہ ساری چیزیں برحق ہیں. عبادت پھر ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، پھر معبود الہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یاد رکھو، میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، عقیدہ کے اندر توحید موجود ہونا تو پھر بات بندہ کر ہی لیتا ہے. میرے بعد مسلمان بھائیوں کو نا اپنے الفاظ اور اپنے عقیدے کی وضاحت کر، مثلاً اس کی مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں جی داتا علی اجویری، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں وہابی کر دے اعتراض، لو ایک ہی ہے، داتا تو ایک ہی آسمانوں پہ. پھر ہمیں وضاحت کرنا پڑتی، نہیں چونکہ چنانچہ ہماری مراد یہ نہیں. اے اللہ کی قسم میری بات کو اپنے دلوں اور سینوں پر لکھ کے لے جاؤ. اللہ کی قسم عقیدہ وہ جس کی تمہیں وضاحت کرنا نہ پڑے، وہ عقیدہ سچا سچا اور کھڑا عقیدہ تمہیں چونکہ چنانچہ کا سہارا نہ لینا پڑے. اور مانے تیرا دشمن بھی مانے کہ توحید لینی ہے تو فلاں لوگوں سے لو، وہ شرک نہیں کرتے، وہ بدعت نہیں کرتے، ان سے توحید لے لو. آئیے اگلی حدیث آتی ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو تمہارے دنیا سے جانے والے ہیں ان کے قریب پاس بیٹھ کے کلمے کی تلقین کیا کرو. کیوں کیا کرو؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کائنات کی سچی ترین زبان کہہ رہی ہے کہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے مکے کے لوگوں کو دعوت دی تھی، اسی کلمے کی دعوت تھی. میرے نبی نے جو پتھر کھائے تھے اسی کلمے پہ کھائے تھے. میرے نبی نے جو ہجرتیں کی تھی اسی کلمے پہ کی تھی. میرے نبی نے جو دشواریاں تکلیفیں محسوس جنگیں لڑی تھی اسی کلمے پہ لڑی تھی. اسی کلمے پہ سب سے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. مشکل تھا کلمہ ادا کرنا، مشکل تھا. اللہ کی قسم قربان جائیں، یہ کلمے کی شان ہے، یہ کلمے کی شان ہے کہ مرتے ہوئے بھی شاید جسم سے طاقت اور سکت ختم ہو جائے لیکن زبان خالی ہلے گی تو کلمہ ادا ہو جائے گا.
خالی زبان ہلے گی تو کلمہ ادا ہو جائے. اتنا آسان کلمہ. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اگر اتنا آسان تھا تو مشرکین مکہ کی زبانیں دکھتی تھی پڑھتے ہوئے, کیوں نہیں پڑھا؟ اس بات کے مستحق بن جاتے, لا الہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. کیوں نہیں پڑھا؟ آسان نہیں تھا جنت میں جانا؟ جس طرح میں نے اور آپ نے آسان سمجھ لیا جنت میں جانا کہ بڑا آسان کام, لا الہ الا اللہ پڑھا, باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو, جنت کے دروازے کھلے پڑے. اللہ اکبر. اگلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ صبح کے وقت پڑھتا ہے اور 100 دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس وظیفے کے اندر بھی لا الہ موجود ہے نا. ہاں جی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا اس کو. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور شام تک شیاطین سے محفوظ رہے گا. شام تک شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے گا. اور اس دن جس دن یہ انسان 100 مرتبہ صبح پڑھ لے گا, اس دن اس سے بڑا عمل اس نے کوئی نہیں کیا. اس کی مثل کو, اس کے برابر, اس کے مقابلے میں کوئی عمل کر نہیں سکتا الا کہ وہ بھی یہی کلمات کہے. اتنا بڑا عمل. اور ایک عامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو بندہ یہ کلمات صبح 100 دفعہ پڑھ لینا, اس پر نہ سایہ ہوگا, نہ جادو ہوگا, نہ وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا جو 100 دفعہ یہ کلمات صبح ادا کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ کسی کے وہ سائے کا مسئلہ تھا, جنات کا مسئلہ, کہتے ہیں کہ میں اس پر عمل کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, کہتے ہیں نکل جاؤ, کہتے ہیں ہم نے تم میں داخل ہو جائیں, کہتے ہیں اس سے چھوڑ دو, مجھ میں داخل ہو جاؤ, میرے اندر آ جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر نہیں نکلے, تھوڑی دیر بعد پھر نہیں نکلے. پوچھا کیوں نہیں نکلے, میرے اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا تیرے اندر ایک آگ ہے جو میں داخل نہیں ہونے دیتی. کہتے ہیں میں نے اس دن پڑھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل. میں نے 100 دفعہ پڑھا تھا. یہ سبب تھا کہ وہ جن اور شیطان مجھ پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے. اہتمام کریں میرے بھائیو, اتنا بڑا کلمہ ہے, اتنا بڑا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام, اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ سے کہا ہے اللہ مجھے کوئی کلمات کو, وظیفہ کو, ذکر عطا کر جس سے میں تجھے پکارا کروں. اللہ نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ. کہا ہے اللہ یہ تو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے, یہ ہر بندہ پڑھتا ہے. اللہ نے پھر کہا قل لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لا الہ الا انت. اے اللہ یہ بات ٹھیک ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, لیکن میں کچھ خاص چاہتا ہوں, مجھے کوئی خاص کلمات عطا کر دیں. اللہ کہتے ہیں موسیٰ اگر 7 آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے اور 7 زمینیں, یہ سب کچھ میرے علاوہ اکٹھا کر دیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے, یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا, یہ وزنی ہو جائے گا. یہ 7 زمینیں, 7 آسمان, جو کچھ ان میں ہے اس کلمے کے مقابلے میں ہلکا پڑ جائے گا. یہ پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. اس لیے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سلسلہ صحیحہ کے اندر, جس طرح روایت میں بیان کرنے لگا ہوں اسی طرح سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کل قیامت کے روز میری امت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے 99 دفتر کھول کے رکھے جائیں گے، اس کے اعمال کے رجسٹر 99 رجسٹرز اس کے سامنے کھول کے رکھے جائیں گے، اور ان دفتروں کے اندر، ان رجسٹرز کے اندر صرف اس کے گناہ ہوں گے، نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ 99 رجسٹر گناہ ہی گناہوں سے بھرے ہوئے، اور پتہ کتنے بڑے، یہ کوئی سکول کالج کاپی کتاب یہ رجسٹر نہیں ہے، وہ پتہ کتنا بڑا رجسٹر، تا حد نگاہ، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک یہ ایک دفتر، ایک رجسٹر، اتنا بڑا۔ اللہ پوچھیں گے کہ یہ جو گناہ لکھے ہیں تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی؟ اللہ نہیں، میرے لکھنے والوں نے، میرے محافظ فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ اے اللہ نہیں۔ اللہ کہیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ اے اللہ کوئی عذر نہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اللہ کہیں گے آج تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور ایک چھوٹا سا پرزہ، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا اور اللہ اس سے کہیں گے کہ چل میزان والی جگہ پہ، جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں چل۔ تو یہ شخص سوچے گا کہ 99 دفتروں کے مقابلے یہ چھوٹی سی پرچی کیا کرے، لیکن اللہ کا حکم ہے، جانا کہاں ہے؟ میزان والی جگہ پہ، جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ یہ پہنچا، وہ ایک چھوٹی سی پرچی، ایک طرف 99 دفتر رکھ دیے گئے میزان اور ترازو کے ایک پلڑے میں، وہ 99 دفتر تا حد نگاہ بڑے اور گناہوں سے بھرے ہوئے، گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ایک طرف چھوٹی سی پرچی، ہلکی سی پرچی جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا۔ اللہ وہ پرچی رکھیں گے، یہ 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، وہ ایک پرچی 99 دفتروں پہ بھاری پڑ جائے گی، وہ پرچی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جہاں اللہ کا نام آ جائے وہاں ساری چیزیں ہلکی پڑ جاتی ہیں، جہاں اللہ کا نام آ جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں کہ کوتاہی ہو جائے خیر ہے، غلطی ہو جائے خیر ہے، گناہ ہو جائے ارحم الراحمین آسمان پر موجود ہے، لیکن اس کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک معاف نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی ولا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے بندے تو میرے پاس آ، جب تیری مجھ سے ملاقات ہو، تیرے پلڑے میں شرک نہ ہو، گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان کے کناروں تک ہوں، تو میرے پاس آئے گا، لا اتیتک بقرابها مغفرہ۔ آج موحد ہونے کے اعزاز میں، توحید پرست ہونے کے اعزاز میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کروں۔ یہ کلمہ معمولی کلمہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کلمہ دل میں بسانا پڑے گا، یہ کلمہ عقیدے میں رکھنا پڑے گا، یہ کلمہ ہمیں اپنے اعمال کے اندر لانا پڑے گا، ہمیں اس کلمے کی دعوت دینا پڑے گی۔ یہ سبب ہے کہ آج بدعمالیاں، گناہ، سرزشیں، لغزشیں، خطائیں، سیئات مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میری دوری ہے اس کلمے سے، میرے اس کلمے سے دوری ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ ایسے اتنی فضیلتیں مل گئیں کہ تو نے کلمہ پڑھا جنت میں داخل، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سنیے صحیح بخاری کی حدیث، آخری حدیث عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حدیث قدسی، کہ مجھے میرے جلال کی قسم ہے،
مجھے میری کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال، میری کبریائی اور عظمت کی قسم ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا میں جہنم سے ان کو ضرور نکال لوں گا۔ اللہ نے قسم کھائی، اپنی عزت اور عظمت کی، اپنی کبریائی کی کہ بھائی گناہ گار مسلمان سزا تو مکتے ہیں کہ نا ہے۔ اور دعا کریں سارے جمعہ پڑھنے والوں، اور مل کے دعا کریں کہ اللہ حساب کتاب مشکل ہے ویسے ہی معاف کر دینا، اے اللہ ویسے ہی معاف کر دینا۔ اے اللہ کریم اس مسجد کے اندر جتنے جمعہ پڑھنے والے ہیں، بہنیں بھائی، اے میرے رب کریم ان سب کا شمار ان 17,000 میں کر لینا کہ جن کو تو بلا حساب و کتاب اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، دنیا کی آگ کا ایک چنگارا ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تیری جہنم کو برداشت کیسے کریں، کیسے کریں گے؟ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، جنت ہمارا ٹھکانہ اور مقدر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں تیرا عدل نہیں تیرا رحم چاہیے، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں جنت کا راہی بنا